اور مین پہ چلے آ جائے گا. السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں؟ سب خیر خیریت سے ہیں؟ ہاں جی جناب، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس لازمی کیجیے گا، کیونکہ آپ اگر کمنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کون کون سے دوستوں نے ہمارے چینل کو دیکھا. اور اچھے کمنٹس کیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آپ کو ہمارا چینل کیسے لگا، ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز ایک نئی ویڈیو ڈالیں جس سے آپ کو کچھ حاصل ہو، کچھ آپ سیکھنے کو ملے، کچھ ہمیں ملے. آج ہے ہمارے ساتھ موزم بھائی. آج موزم بھائی ہمیں بتائیں گے کہ زندگی کی مشکلاتیں، اور خاص طور پہ جو پردیسی ہے، جب وہ پردیس میں آتا ہے تو اس کو کن کن چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے، کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پردیسی کی زندگی میں کچھ تھوڑی بہت یہ رائے آپ کو دیں گے جو ان کا ایکسپیرینس ہے، ان پہ گزری ہیں. کچھ میں دوں گا جو مجھ پر گزری ہیں، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے پردیس سے سیکھا ہے کہ انسان پردیس میں کون کون سی مشکلیں دیکھتا ہے، کون کون سی مصیبتیں دیکھتا ہے. تو موزم بھائی، سب سے پہلے تو السلام علیکم بھائی. آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم اپنا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے. جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے بھائی ہیں، دوست ہیں، بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی دے، صحت دے. اور صحت ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ صحت کے بنا انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. تو موزم بھائی آپ بتائیں کہ یہ جو پردیس ہے، پردیس کاٹنا کتنا مشکل ہے. ایک پردیسی کو کن کن چیزوں کی سامنا کرنا پڑتا ہے، کون کون سی تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں. جی، سب سے پہلے السلام علیکم. میں ایک بات جانتا ہوں، جو آدمی پردیس آتا ہے نا، پردیس اس کا ہی ہوتا ہے. جو پیسہ کماتا ہے نا، چاہے وہ کیسے بھی مزدوری کرتا ہے، چاہے آپ کی بھوکا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. جو پردیس میں رہتا ہے اسے پتہ ہے میں پیسے کیسے کما رہا ہوں. جو آدمی کہتا ہے نا ہمارے گھر میں 1,00,000 روپیہ مہینے کا آ رہا ہے، یہ وہ دیکھتے ہیں 1,00,000 آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے وہ کیسے کما کے بھیج رہا ہے. یاشیاں گھر والے کرتے ہیں. مزدور جو کمائی کرنے کے لیے پردیس میں بیٹھا، اسے پوچھو وہ 2 ٹائم کا 1 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتا. وہ تو اپنے کپڑے بھی نہیں دیکھتا ہے کہ میرے کپڑے نئے ہیں یا پرانے وہ ہیں. چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، منہ میں پان ہوتا ہے، کپڑا کاٹن کا پہن کے کہتے ہیں جی میرا بھائی باہر ہے. یہ نہیں پتا بھائی باہر کیا کر رہا ہے. یہی بات ہے. اسے یہ کبھی کسی نے پوچھا ہے کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟ مہینہ پورا ہوتا ہے تو سارے. ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک جب آئے گا نا 28-29 تاریخ، آپ کو گھر والے فون پہ فون کریں گے کیا حال ہے، کیا چال ہے، کھانا کھایا، انہیں نہیں کھایا. یہ صرف پوچھیں گے. کیوں پوچھیں گے؟ جب مہینہ آتا ہے نا لاسٹ پہ تب پوچھیں گے، ویسے نہیں پوچھیں گے آپ نے کیا کھایا کیا نہیں. بعد میں ایک دن گزرے گا، بولیں گے او ابھی پیسے بھیج دو، گھر کا خرچہ کرنا ہے، ایسے ہے، گھر والے دودھ کا دینا ہے، کریانے والا کا دینا ہے، سبزی والے کا دینا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے. یہ پوچھتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے یار آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیا نہیں کیا. وہ جو پردیس میں اسے پوچھو کیا ہوتا ہے. مطلب اس نظریے سے دیکھا جائے تو جو ہم پاکستان میں جاتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے کے لیے، وہ ہمارا پردیس ہے. وہ ہمارا پردیس ہے. تو وہاں پہ پردیس جاتے ہیں 3-3 4-4 ایسے ہی سال ہے. 5-5 سال ہم پردیس میں کاٹ دیتے ہیں، آؤٹ کنٹری میں کاٹ دیتے ہیں اپنوں کی خوشی کے لیے، اپنے کی خوشی کے لیے. کسی کی اس میں پہنچے، اللہ نہ کرے آج ہماری کوئی کوشش کی وجہ سے ہم اس کے منہ پہ نہیں پہنچ سکتے، ہم کسی اس کی ہنسی میں خوشی میں وہاں پہ شریک نہیں ہو سکتے. جو پردیسی ہے نا، اصل میں نا پردیسیوں کی زندگی میں ایک اور ٹویسٹ ہے. وہ پوچھو باسو بھائی کیا ٹویسٹ ہے؟ وہ کون سا ٹویسٹ ہے جی؟ ٹویسٹ یہ ہے، ابھی جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں نا، اگر آپ کی پھپھو کے ساتھ بیٹا ہے نا، ماموں ساتھ بیٹا ہے، وہ بولے گا ہمیں باہر لے جاؤ. جب بولیں گے نا یار 5-7 لاکھ لگے گا، وہ کہتا ہے اتنے پیسے میں کدھر سے لے کے آؤں گا. تو جو پردیس میں رہتا ہے وہ تو پہلے بھوکا ہے، اسے کہتے ہیں بس تم ویزا لے کے دو، ہم جائے گا آئے گا. یہ سب سے بڑے ابھی رکاوٹ. یہ دیکھیں، یہ موزم بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے. ابھی پاکستان میں جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کزن ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی کال کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یار مجھے ویزا بھیجو. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ویزا اتنی آسانی سے مل جاتا ہے. ایک بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ اگر بندہ چاہیے، ان کو کوئی کاریگر چاہیے، کسی کو
दिहाड़ी वाला चाहिए, किसी को किराने पे स्टोर काम करने वाला चाहिए। अब मुझे ये बताएं, इतना कोई पागल है पाकिस्तान से इतना वीज़ा लगा के उसको भेजेगा? ज़्यादातर लोग यही कहते हैं यार बंदा यहीं पे मौजूद होना चाहिए। वो ये चीज़ सोचते नहीं है ना कि वो पता नहीं किस मुश्किल में कैसे है, कैसे हिसाब लगाता है सारा, कैसा काम करता है, क्या चीज़ नहीं। वो उनको यही पता है कि वो बहुत आसानी से उसको वीज़ा मिल जाएगा और वो हमें भेज देगा। तो दूसरी एक बात और भी है, देखें जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं उन तक यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप जिस हाल में भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें। बेशक अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा उठाया हुआ कि वो रिज़्क़ मैं दूंगा। जो लोग पाकिस्तान में अपने अपने मुल्क में वो भी अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। आप देखें अगर 20,000 कमाते हैं ना, महीने का 20,000 आपकी आमदनी है, तो उसी 20,000 में आपका घर का खर्चा चलेगा। आप 40 कमाएंगे तो 40 खर्चा होगा, 50 कमाएंगे, जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी इस तरह आपका जो है वो घर के अखराजात भी बढ़ते जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप अपने मुल्क में रहें, वहीं पे काम करें। तो देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।